अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है जी। आशा खातून जैसी बेशर्म औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखनी। जैसा कि आप सबको पता है कि कल नूर जो हैं, जो आमना के घर में काम करती हैं, उसका बर्थडे मनाया आमना ने और टाइटल में लिखा हेल्पर का बर्थडे, ठीक है। नूर का नाम तक लिखना गवारा नहीं किया। अभी तो तुम्हारे दिल में वो इतनी भी जगह नहीं बना सकी कि तुम उसका नाम टाइटल में लिख देती। वो हेल्पर है तो तुम लोग उसको हेल्पर ही समझती हो। और इसने कहा जी उमैर पूछता रहता था तुम्हारी बर्थडे कब है, तुम्हारी बर्थडे। ये उमैर वही है ना जिसने पिछली मेड के भाग जाने के बाद, मतलब सॉरी, काम छोड़ जाने के बाद 100 बातें सुनाई थी और आमना पीरनी को मतलब बहुत डाँटा था। और उसको नूर में क्या दिलचस्पी है कि वो नूर का क्यों, किस हैसियत से तुम लोग बर्थडे मना रहे हो उसको? तुम कौन हो उसके? हैं? मतलब आप के साथ वो पूरी ज़िंदगी के लिए तो नहीं जुड़ गई कि आप उसको इतना वो कर रहे हो, अपने मफ़ाद के लिए ही कर रहे हो ना। तो तुम लोग दूसरों को ये क्यों दिखाते हो कि तुम बड़े अच्छे हो? तो अच्छे से अच्छे तुम लोग कोई नहीं हो, तुम्हारे पोल पूरे खुल चुके हैं। तो जी इसके घर तो पुलिस का छापा पड़ना चाहिए कि ये एक मासूम बच्ची से अपने बच्चों का काम करवाती है, घर का काम करवाती है। इसको तो ये गैर कानूनी काम कर रही है, इसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। अगर मेरे कानूनी इदारे जो हैं उनकी आँख खुली है तो इसको देखें, इसको चेक करें। एक फेमस इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे बच्ची को उसने अपने क्या कहते हैं बच्चों से काम ले रही है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा? मुझे समझ नहीं आ रही। इस पे बात करते हैं। और जी बात करेंगे आज जो मेरी इन गुनाहगार आँखों ने देखा, काश मैं ना देखती। मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरे दिल को बहुत 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 ठेस पहुँची है। और अगर ये नूर की माँ ने देख लिया जो आशा करतूत कर रही थी उसके साथ बैठ के नूर के साथ, तो शायद जैसे पहले वाली उन्होंने वो पिछली जो इनकी हेल्पर थी उसको माँ बाप ले गए थे ना, वो अचानक छोड़ के चली गई थी। तो क्यों छोड़ के चली गई थी आप सबको पता है, नहीं पता तो मैं आज बता दूंगी आपको। इसी तरह किसी दिन अचानक नूर भी जो है ना वो गायब हो जाए, ठीक है। तो आमना साहबा फिर बैठ बैठ के रोए कि हाय और अब्बा मैं तो बर्थडे भी मनाया सी, गिफ्ट भी लै दित्ती सी, इंज भी कीता सी, उंज भी कीता सी। तो फिर वो जो है ना धोखा दे गई है पिछली बार की तरह। तो क्या किया आशा खातून ने, उस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो कहती है कि भई आप आशा खातून ने कहा कि अली ज़मदर के चैनल को रिपोर्ट करो, अली ज़मदर के चैनल को उड़ा के रख दो, अली ज़मदर को छोड़ना नहीं है। बड़ा गुस्सा आ गया जी आमना पीलनी को, ये हमारी अम्मी के खिलाफ बातें करती है। तो अब मैं तुम्हारी अम्मी की तरबियत पे उँगलियाँ ना उठाऊँ? जो करतूत तुम्हारी बहन आशा कर रही है, जिसकी तुम तारीफ़ों की पुल बाँध रही हो और खुद को भी उसके साथ मिला रही हो कि मैं आशा जैसी हूँ। हुँ? तो अब मैं क्या करूँ बताओ ना फिर? तुम्हारी बहन के करतूत देखें, जब औलाद इस तरह की हरकतें करती है तो माँ-बाप तो पहले बेचारे जो हैं बदनाम होते हैं, चाहे हमारी औलादें क्यों ना हो। तो कब्र में टाँगें भी हो ना बंदे की, तो वो गलत काम करेगा तो लोग कहेंगे माँ की तरबियत है, बाप ने कुछ नहीं सिखाया। यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। तो जनाब आली ये जो पीरनी साहिबा है ना, पहले तो मैं कहूँगी कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई अल्लाह का बंदा आए इसके खिलाफ रिपोर्ट करे। मैं तो अब हूँ नहीं यहाँ पे। इतने बड़े-बड़े अमीर लोग इनकी वीडियोज़ देखते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग इसके ऊपर इदारों की तवज्जो दिलवाते? आप क्यों नहीं इसका क्लिप बना के तो किसी इदारे में भेजते कि ये देखें ज़रा, यहाँ पे क्या चल रहा है? तो जी क्या बात, हाँ, नूर के साथ जो आशा खातून ने किया, कल ये जब जा रही थी या आ रही थी बर्थडे करने या वापसी पर जो भी ये गाड़ी में पीछे बैठी थी, तो इसने नूर के साथ एक क्लिप बना लिया, ठीक है। अब नूर को तो नहीं पता कि इस क्लिप को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो मतलब बैठी थी, बच्ची है, छोटी है। जितना मर्जी कह लें कि वो मैच्योर है या उम्र से ज़्यादा समझदार है, लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं, ठीक है। वो वक्त से पहले तेज हो जाते हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी जो उम्र के साथ आती है ना, वो उम्र के साथ ही आती है। अब इसने फ़िल्टर फ़ुल्टर लगाए हुए हैं, सही प्यारी हसीना ये खुद भी लग रही है, नूर भी प्यारी लग रही है और नूर वैसे भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। उसके बाल बड़े खूबसूरत हैं और नेचुरल ब्यूटी है ना, पार्लर्स में नहीं ना जाती। अल्लाह ने खूब जो है ना उसको खूबसूरत बनाया है। तो जनाब अली उसके साथ इसने बना लिया क्लिप, जो इसकी आदत है, अक्सर ही ये गाड़ी में क्लिप बनाती रहती है। इसके बहुत सारे मैंने क्लिप्स देखे हैं गाड़ी में।
تو اس بار نور کے ساتھ میں نے دیکھے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی یہ کلپس بناتی ہے اور لگاتی ہے انسٹاگرام پہ. اپنے دل کے جتنے بھی ارمان ہیں نا یہ انسٹاگرام پہ پورے کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو ان کو کاپی رائٹ آ جاتا ہے، گانے وانے نہیں لگا سکتی، تو وہاں یہ کھل کھلا کے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر لیتی ہیں. تو کھل کھلا کے پھر وہاں پہ یہ مستی، جو بھی ان کو مستیاں چڑھی ہوتی ہیں نا وہ وہاں پہ نکالتی ہے. تو کبھی اس کا کوئی سانگ فیورٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی، اور یہ ساری گانے لگاتی ہیں، پیچھے گانے لگا کے آگے اپنے کلپ لگاتی ہیں. تو اس نے کیا کیا جی، یہ جو اقرا میڈم کی استانی ہے، اس نے کیا نور کے ساتھ کلپ کے پیچھے وہ لگایا کوئی آئٹم سانگ، اور وہ میں بالکل بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ سانگ میں نے زندگی میں پہلی بار سنا ہے، جو صحیح بات ہے. اور آج کل کا میوزک تو میں جب چھوٹی تھی پرانا میوزک جو ہے نا وہ اس کو میں جانتی ہوں تھوڑا بہت، اس ٹائم سنتے تھے ہم رفیع لتا اور یہ والے. اب کے میوزک جو ہے نا مجھے نہیں پتا، کوئی شاید ہو جیسے یوٹیوب پہ کلپ آ جاتا ہے، کوئی وائرل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ میں میرے سامنے آتے نہیں ہے، میں سنتی نہیں ہوں، یہ میں بالکل بڑی سچی سویتری ہوں، ایسا نہیں ہے. میں بھی اسی زمانے میں رہتی ہوں، مجھے بھی پتا ہوتا ہے. لیکن یقین کریں کہ میں نے وہ نہیں سنا ہوا، میں نے کہیں اس کا کلپ بھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں کوئی نیا ہے، کل پرسوں آیا ہے، کب آیا ہے اللہ جانے. ایک لفظ اس کا مجھے نہیں یاد ہوا. باقی ہوتے ہیں نا مجھے میرے ذہن میں ہوتے ہیں، میں یاد بھی کر لیتی ہوں تھوڑی سی محنت کر کے، لیکن وہ میرے پلے ہی نہیں پڑا. اور نہایت ہی گھٹیا، نہایت ہی بیہودہ، نہایت ہی ولگر جیسے آئٹم سانگز ہوتے ہیں نا، جیسے وہ ایک بہت مشہور ہوا تھا کانٹا لگا، اس سے بھی گندا اس بچی کے ساتھ بٹھا کے اس نے وہ گانا اوپر لگایا، اور اپنے موٹے موٹے جو نین ہیں کجرارے اور اکھ قتل والے موٹے نین ہیں ڈیلے، وہ ڈیلے گھما رہی ہے، اور کیمرے کو آگے پیچھے جیسے وہ مطلب کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یہ بناتی ہیں، واللہ عالم مجھے نہیں سمجھ آتی. تو جس کو بیبی چاچی کہتی ہے عشق کو تو موبائل یوز کرنا نہیں آتا. بیبی چاچی آپ تو میں آپ کی ہر ایک بات جو ہے نا بیچ میں گھساؤں گی. بیبی چاچی کہتی ہے اتنی بھولی ہے، اتنی سیدھی ہے، اس کو تو موبائل یوز ہی نہیں کرنا آتا، اس کو تو ایڈیٹنگ ہی نہیں آتی، اس کو تو گانے پیچھے لگانے ہی نہیں آتے، اس کو تو انسٹا پوسٹ لگانی نہیں آتی، یہ تو ساری مریم سائیں کرتی ہے. اور مریم سائیں پھر اس کے موبائل سے کامنٹس کرتی ہے لوگوں کی ویڈیوز میں عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے. عائشہ کو بدنام کرنے والا کوئی اور دوسرا پیدا نہیں ہوا، عائشہ خود ہی بڑی ہے. ذرا سا ہمارے دل میں عائشہ کے لیے ہمدردی جاگنے ہی والی ہوتی ہے، تھوڑا سا ہم عائشہ کے لیے رسپیکٹ بنانے کی کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ عائشہ جو ہے نا وہ کچھ ایسی مطلب کہ چولیں مار دیتی ہیں نا کہ اس کے بعد جو تھوڑی سی ہمارے دل میں ایک ہمدردی سی جاگتی ہے کہ نہیں یار ہو سکتا ہے وہ اتنا جو کہتی ہے میں سچی ہوں، میں اچھی ہوں، تو اچھی اور سچی ہو وہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہو. جیسے میں نے کل کہا تھا آنٹی جی آپ ہی بتا دیں کہ آپ کی کون سی بیٹی کیسی ہے، کون سے جھوٹ بولتی ہے، کون سی بہت اچھی ہے، کون سی قربانیاں دیتی ہے. ایک ہی دفعہ آپ وضاحت دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ ماں کو تو جو پیٹ سے اولاد پیدا ہوتی ہے نا، ماں میرے ابو کہتے تھے ماں باپ ان کی سڑیں جانتے ہیں. میرے ابو جی کہتے تھے کہ پیٹ سے پیدا ہوئی اولاد کی نا ہر ایک بات کا پتہ ہوتا ہے ماں باپ کو. تو آنٹی جی کبھی ایک کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے میں ملا رہی ہوتی ہے، کبھی دوسری کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، صبح ایک کے ساتھ، شام ایک کے ساتھ، دوپہر ایک کے ساتھ، سب کو خوش کیا ہوا ہے. آنٹی جی کے نا وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا گڑ چرمبے نے 5 انگلیاں گھی شکر میں آنٹی جی کی. تو کیا میری ملکانی بہن نے ٹھیک کہا تھا کہ آنٹی جی اپنے مفاد کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھی استعمال کر لیتی ہیں، ان کو اپنی لائف عزیز ہے، اپنے چسکے اپنے شوق جو بیٹیاں پوری کر رہی ہیں نا، آنٹی جی کو صرف اسی سے مطلب ہے. پھر کہتی ہے ہماری اماں کی تربیت میں علی مدر انگلیاں اٹھاتی ہے، میں کیا اٹھاؤں پھر بتاؤ نا مجھے، ہیں آپ کی امی تو خود آپ کے سروں سے دوپٹے اتار دیتی ہیں، تو وہ تھوڑی نا آپ کو منع کرے گی کہ بھئی آپ اس طرح کے سانگز مت لگائیں. آپ اکیلی ہیں تو لگائیں، ہم نہیں کہتے، آپ اکیلی ہیں تو آپ کچھ بھی لگائیں، لیکن ایک بچی جس پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، وہ آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، اس کی وہ اجرت لیتی ہے، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اس بچی کو آپ دکھائیں اور اس طرح کے مطلب جوانی اس میں نا ایسے ورڈ تھے، جوانی یہ جوان مطلب کہ گندا تھا اس بچی کے حساب سے. تو وہ مطلب کہ وہ گانا مس فٹ تھا، بہت برا تھا، بہت برا تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سنا ہو، میں یہاں پہ ریکارڈ کر کے لگا دیتی تو میرے تو کاپی رائٹ آ جاتا، اس لیے میں نے نہیں لگایا. تو یہ معاملات ہیں جی. بڑا مجھے دکھ ہوا، بڑا مجھے افسوس ہوا
کہ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ بھی ہم تو شروع سے بھی شرم ہیں، تو دوسرے لوگوں کی اولادیں تو بھی شرم نہیں ہے نا، آپ ان کو بھی شرم بنانے پہ کیوں تلی ہوئی ہیں؟ اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ بھی نور کو تو نہیں پتہ نا، وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے خیال میں، جیسے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ کیمرہ لے کے اس کی طرف کیمرہ کرتی ہے تو وہ بھی اس کی طرف دیکھ کے مسکراتی ہے. اس بیچاری کو تھوڑی نہ پتہ تھا کہ انسٹاگرام پہ یہ جب میرا کلپ آئے گا تو یہ کس شکل میں آئے گا. اب یہاں سے آپ دیکھیں جیسے پہلی والی آمنہ کی بیڑ بھاگ ہی گئی نا، ان کے گندے ماحول کو چھوڑ کے بھاگ گئی، چھوڑ گئی، جان چھڑا گئی. اس کو پتہ تھا کہ اب اس کے والدین کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری بچی یہاں بدنام ہو جائے گی، ہماری بچی یہاں بگڑ جائے گی، یہ نہ ہو کہ کسی غلط کام میں پڑ جائے، جس طرح کہ ان کے مطلب کہ یہ ان کا لائف سٹائل ہے، ہماری بچی متاثر نہ ہو جائے اس سے، کہیں وہ نہ چینل بنا لے، کہیں وہ نہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے. تو انہوں نے اپنی بچی کو راتوں رات ہٹا لیا کام سے. جس کے بعد آمنہ پیرنی کی واٹ لگا دی تھی ان کے ہسبینڈ نے کہ انے خرچے کر کے بھی ویکھنا تو تینوں چھوڑ کے چلی گئی، انے خرچے. جب انے خرچے اس پہ کوئی کام نہیں آئے تو تم لوگ اس پہ کیوں کر رہے ہو؟ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہو نا، اس کو کیش کر رہے ہو نا، بچی کی خوبصورتی کو کیش کر رہے ہو تم لوگ. اس کے بال دکھا کے تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ دیکھیں نور کے بال کتنے سینے. شرم نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ وہ نامیرم ہے بچی. کس حیثیت سے تمہارے ہسبینڈ نے آمنہ اس کو کہا کہ نور تیری بڈے کدو ہے، تیری بڈے کدو ہے؟ کیوں بھائی؟ اپنی بیٹی کو استعمال کرے نا، جس کو اپنی زنانی بنا دیا اس نے، سمانی. شرم سے نا ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے. کچھ تو چھوڑ دو، کسی کو تو بخش دو تم لوگ. تو جنابی علی یہ جو نور کا استعمال کیا ہے نا، نہایت ہی گھٹیا ترین انہوں نے حرکتیں کی ہے. بہت مجھے برا لگا، لیکن جی یہ باز آنے والی نہیں ہے. اب اگر نور کی ماں، نور کا بھائی یا نور کے خاندان میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ لے جو عائشہ خاتون نے لگائی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو برا لگے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ نور کو بھی ہٹا لیں گے کام سے؟ تو عائشہ نے کیا اپنی بہن کی خیر خواہی کی جو کہتی ہے میں قربانیاں دیتی ہوں، بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں دیتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ نور کے ماں باپ دیکھ ہی لیں گے یا واقعی میں وہ سٹینڈ لے لیں گے. بعض اوقات غریب لوگ مجبور ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن جو حرکت کی گئی ہے نا، اس کی جتنی مذمت کی جائے نا اتنی ہی کم ہے. اور یہ چاہتی بھی یہی ہے کہ میری بہن کو نور چھوڑ کے چلی جائے، کیونکہ نور دایاں بازو ہے، آمنہ کا دایاں بازو ہے. وہ آمنہ اس کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی، اتنا وہ نور کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ عائشہ کی چال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عائشہ اب کھل کھلا کے بہن بھائیوں کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو بہرحال جی آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا کیا ٹھیک ہوا. ابھی عائشہ نے خود ہی بول دیا کہ اب میں کسی کی نہیں کروں گی، میں نے بہت کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اب میں کسی کو مشورے نہیں دوں گی، اب میں کسی کی ہیلپ نہیں کروں گی. تو یہ بہن بھائیوں کو نا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتی ہے. جیسے مریم کو اس نے استعمال کیا، پھر مریم نے پوسٹ بھی لگائی اور ثابت کیا کہ بھئی ہم بہنیں تو ایک ہی ہیں، کیونکہ عائشہ کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آمنہ پیرنی اور بلال کو بھی گھٹنوں پہ لانا چاہتی ہیں. اسی لیے تو بلال کے خلاف خان فیملی نے زہر اگلا، اور اسی طرح اب آمنہ پیرنی پہ بھی اٹیک کیا اس نے نور کے ذریعے سے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا آپ لوگوں نے اظہار کرنا ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. تو ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.